بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ساتھیوں، ہم لوگ اسلامی عقیدہ پڑھ رہے تھے اور اسلامی عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج اسلامی عقیدہ ہی سے متعلق بات ہوگی، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ اسلامی عقیدہ میں توحید سے متعلق ہے، خاص کر کے توحید کی اقسام، توحید کی قسمیں اور اس کے فوائد. توحید کی قسمیں اور اس کے فوائد. تو آج کے اس موضوع سے متعلق پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ جواب ہے تاکہ لوگوں کو عبادت باری تعالیٰ کی دعوت دیں اور شرک کی نفی کریں. لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورۃ النحل 36. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. طاغوت وہ ہے جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجیں اور پکاریں اور وہ اس پر راضی ہو. مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے اور تمام رسولوں نے اپنی قوم کو، اپنی سمدائے کو اللہ واحد کی عبادت اور اس کی پرستش اور پوجا کی طرف بلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اترکت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی پوجا اور بھکتی اور اس کی عبادت سے منع کیا ہے. تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ. بخاری اور مسلم. تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا ایک ہی دین ہے. اس سے بات واضح ہو گئی کہ جتنے سارے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، تمام نبیوں اور رسولوں کا دین ایک ہی دین تھا. دین میں کوئی اختلاف نہیں. شریعت میں اختلاف تھی، قانون میں اختلاف تھا، لیکن دین میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. سب کی دعوت ایک تھی، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہم لوگوں کے اس آج کے سبق سے متعلق یا آج کے درس سے متعلق، توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا توحید ربوبیت ہے، جیسے خلق اور تدبیر وغیرہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انت رب السماوات والارض. بخاری اور مسلم. تو ہی آسمان و زمین کا رب ہے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک اور رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی روزی روٹی دینے والا. جتنے سارے افعال ہیں ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اس دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ جملہ جواب ہے جملہ عبادت کا مستحق صرف اللہ کو ماننا.
جتنی ساری عبادت ہے ان تمام عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ کو ماننا، جیسا کہ دعا، ذبیحہ، نذر و نیاز، فرمان روائی، نماز، امید، رحمت، خوف الہی، طلب و مدد اور توکل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ 163۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہاری دعوت کا آغاز اس بات کی گواہی سے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهُ، یعنی پہلے اس بات کی دعوت دی جائے کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ عبادت جتنی ہے وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سوال نمبر 4، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی غرض و غایت کیا ہے؟ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی غرض و غایت کیا ہے؟ جواب، توحید ربوبیت و الوہیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ اپنے معبود و رب کی عظمت پہچان لیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کے کہنے پر چلیں، ایمان ان کے دلوں میں رچ بس جائے، نیز فی الواقع عملاً اس کا ظہور ہو۔ توحید اسماء و صفات۔ 5واں سوال ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں انہیں اس کے شایان شان بلا تعویل و تفویض، بلا تمثیل و تعطیل تسلیم کرنا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ جیسا کہ استواء علی العرش کا نزول، اس کا نزول اور اس کا ہاتھ وغیرہ، فرمان الہی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سورہ شورى 11 نمبر، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کے مشابہ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ حدیث نبوی ہے ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، مسلم شریف، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف اپنی شایان شان نزول فرماتا ہے، اس کا یہ نزول کسی مخلوق کے نزول کے ہرگز مشابہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ابھی جو ہم نے توحید سے متعلق جو باتیں کہی ہیں، توحید کی اقسام سے متعلق، تو کیا ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ توحید ربوبیت، اور دوسری توحید الوہیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات، اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہم جان چکے ہیں۔ تو اب ہمارا کیا ہے؟ 6واں سوال ہے آج کے درس میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش کے اوپر ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بخاری شریف میں تابعین سے اس کی تفسیر یوں منقول ہے، یعنی چڑھا اور بلند ہوا۔ حدیث نبوی ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش،
بخاری، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ایک دستاویز لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور وہ عرش پر اس کے پاس محفوظ ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر موجود ہیں۔ 7واں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ بہت سارے لوگ کیا ہے اس سوال کے جواب دینے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ اپنی دید و شنید، اللہ تعالیٰ اپنی دید و شنید اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہماری جملہ حرکات و سکنات اس کے سامنے۔ مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے اور ہم سے اچھی طرح سے واقف ہے، اور ہمارے بارے میں کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ اس ناحیے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم کو ہر طرح سے احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہے یا ہمارے جسم کے اندر حلول کیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی جو گیان ہے، اس کی جو جانکاری ہے، وہ ہمیں احاطے میں لی ہوئی ہے، ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال لا تخافا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اننی معکما اسمع وارا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے کیا ہے، واقف ہے، اور وہ ہمارے جسم کے اندر حلول نہیں کیے ہوا ہے بلکہ ہم سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، رواہ مسلم، تم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو، تم ایک ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سننے والی اور قریب ہے، علم کے لحاظ سے اور تمہارے ساتھ ہے، سننے والی اور قریب ہے، علم کے لحاظ سے اور تمہارے ساتھ ہے۔ 8واں سوال ہے، عقیدہ توحید کے فوائد کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کے فوائد کیا ہیں؟ جواب ہے، اس کے فوائد یہ ہے کہ اس کے فوائد یہ ہیں، عقیدہ توحید کے فوائد یہ ہے کہ انسان آخرت کے ابدی عذاب سے محفوظ رہتا ہے، انسان آخرت کے ابدی عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں راہ راست پر آ جاتا ہے، دنیا میں راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا ہے، اس کے اوپر قائم رہے، براہ راست اسی پر ڈٹے رہے، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، شرک کو نہیں ملایا، کسی طرح کی کوئی پاپ اور گناہ کو نہیں ملایا، تو کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر جو واضح بات ہے وہ کیا ہے، شرک مراد ہے۔ اگر نہیں ملایا تو کیا ہے، وہ انسان کیا ہے، انہی انسان کے لیے کیا ہے، امن و امان ہے، ہدایت ہے، وہی انسان ہدایت پر ہے۔ حقیقت میں امن و امان انہی کے لیے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں کیا، ایمان کے ساتھ کیا ہے، ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ حق العباد حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم اللہ یشرک بہ شیئا، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ ایسے تمام بندوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ارتھات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر وشواس اور یقین رکھتے ہیں، عقیدہ توحید کو مانتے ہیں اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بھکتی اور پوجا کرتے رہتے ہیں، تو اس کو دنیا اور آخرت کے اندر بھی امن و امان ملے گا اور اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور وہی انسان ہدایت یافتہ ہے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ مختصر یہیں پر ختم ہوتا ہے توحید کا۔ انشاءاللہ آئندہ میٹنگ میں آئندہ مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کے شرائط مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔